بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اماں، میں نے اس حویلی میں نہیں جانا، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اماں نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، ارے ایسے کیسے نہیں جائے گی؟ تو نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ تیرے باپ کے مرنے کے بعد گھر میں کون ہے جو کما کر لائے؟ میں تو عدت میں ہوں، میں تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تمہیں ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں اس کے علاوہ باقی سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں حویلی نہیں جا سکتی۔ اب کی بار اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، تو یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ تجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، فیصلہ میں کروں گی، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ آج کے بعد تو اس حویلی میں ہی کام کرے گی۔ آج کے بعد تیرا نصیب اس حویلی میں ہی لکھا جا چکا ہے۔ چل اب جلدی سے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھا اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کر۔ اماں نے بے رحمی کی انتہا کرتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر سخت دل کی مالک ہو سکتی ہیں۔ میرے چہرے کی طرف دیکھنا تو دور، وہ میری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہا کہ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو اور مجھے کہو کہ اس حویلی میں جانے کے بعد مجھے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ میں وہاں پر عزت کے ساتھ کام کروں گی۔ اماں نے مجھے جھٹکا دیا اور کہنے لگی، یہ تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کہا، جیسی بھی بات کر رہی ہوں، تم بس میری بات آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر کہو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میں وہاں پر محفوظ ہوں۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی، وہاں پر سلیمان آ گیا۔ سلیمان میری پھپھو کا بیٹا تھا اور میرا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ بچپن سے ہی میری اس کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ جہاں بھی جانا ہوتا میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، اور کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو اس کے مشورے سے ہی کرتی تھی۔ سلیمان کو دیکھ کر اماں کہنے لگی، ارے سلیمان، تو اتنے عرصے سے کہاں پر تھا؟ تیری ماں تیرے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ دراصل میں بھی سلیمان سے یہی سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں نے مجھ سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ اماں کی بات سن کر اس نے اپنی گردن جھکا دی اور سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، خالہ، بس دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ ارے بیٹا، میری مرضی سے تم دوسرے شہر چلے جاؤ، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں بھی جاؤ اپنی ماں کو بتا کر جایا کرو۔ تم جب یوں بن بتائے نکل جاتے ہو تو تمہاری ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے وہ 2-3 دن تو تمہیں پاگلوں کی طرح پورے گاؤں میں ہی ڈھونڈتی رہی۔ پھر گاؤں کے کسی لڑکے نے بتایا کہ اس نے تمہیں گاؤں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر چین سے بیٹھے، مگر اس کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے بھی سکون میسر نہیں تھا۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتی تھی وہ تمہاری ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ امی جب ایک بار شروع ہو جاتی تھیں تو انہیں چپ کروانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے بیزاریت سے اماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ مجھے کہیں پر لے جانے کی تیاری کر رہی تھیں، لگتا ہے آپ یہ بات بھول گئی ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ وہاں سے ہٹتی، اماں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ چالاکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو کہا ہے خاموشی سے وہ سب کچھ جا کر کرو۔ میں نے جان بوجھ کر سلیمان کے سامنے یہ بات کہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے حویلی جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ نہ صرف وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میں محبت کی چمک کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کہاں پر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہیں تم دوبارہ سے اپنی سہیلی کے گھر رہنے تو نہیں جا رہی؟ سلیمان نے ماتھے پر بل سجا کر مجھ سے پوچھا۔ ارے نہیں، اس بار تو میں اس سے بھی ایک بہت اچھی جگہ پر جا رہی ہوں، لیکن میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جاتی، وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اماں کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کہاں پر جا رہی ہو؟ میں نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، کیا میں اسے بتا دوں؟ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں۔ میں جانتی تھی کہ اماں کو میری ڈرامے بازی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ ارے سلمان بیٹا،
میں اسے حویلی چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں۔ سلیمان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ کہنے لگا، خالہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اسے حویلی کیسے بھیج سکتی ہو؟ کیا آپ کو حویلی کے حالات کے بارے میں نہیں پتا ہے؟ دیکھو سلمان بیٹا، تم لوگوں نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ صرف اور صرف افواہیں ہیں اور جھوٹ ہے۔ چودھری صاحب تو بہت اچھے ہیں، ارے وہ تو عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ خالہ کم از کم مجھے سبق نہ پڑھائیں، میں باہر گھومتا پھرتا رہتا ہوں اور مجھے ہر کسی کے بارے میں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ میں کوئی نہیں مانتا کہ چودھری کوئی اچھا انسان ہے۔ میں بھی اماں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں میری بات سننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، سلیمان مجھے کہنے لگا کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، پھر اگر کوئی گھر کا کام ہے تو کام نپٹا لو۔ تم کون ہوتے ہو اس سے روکنے والے؟ اماں سلیمان کے متھے لگ گئیں۔ خالہ تم شاید یہ بات بھول گئی ہو کہ آج سے 4 سال پہلے اماں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا اور تم نے خوشی خوشی رشتہ دے دیا تھا، تو میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں، اس کا منگیتر ہوں، اور منگیتر ہونے کے ناطے میں اسے حویلی جانے سے روک رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی وہاں پر جا کر کسی بھی قسم کا کوئی کام کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بحث کرتا، اچانک ہی اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے اپنا قیمتی موبائل باہر نکالا۔ اس کے موبائل کو دیکھ کر تو میں گم ہو گئی، میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا موبائل اتنا پیارا ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کے پاس بٹنوں والا موبائل تھا، لیکن اب یہ موبائل جانے اس کے پاس کیسے آ گیا تھا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا ہے یا اس نے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہی تو راتوں رات بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا۔ میری خالہ کے گھر کے حالات اب بہت اچھے ہو گئے تھے۔ پہلے ان کے گھر میں ہر وقت فاقے رہتے تھے اور بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ اماں اپنے گھر سے کھانا بنا کر خالہ کے گھر لے کر جاتی تھیں، لیکن اب تو ایسا ہوتا تھا کہ خالہ نہ صرف خود اپنے گھر میں ڈھیر سارا کھانا پکاتی تھیں، بلکہ اس کے علاوہ محلے کے گھروں میں بھی پلیٹ بھیج دیتی تھیں۔ اور جس دن خالہ کے گھر میں کچھ اچھا بنا ہوتا تو اس دن میں خالہ کے گھر میں ہی کھانا کھاتی تھی۔ اماں مجھے بہت ڈانٹتی تھیں، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کہیں دور پٹک دیں۔ وہ مجھے باتیں بھی سناتی رہتی تھیں، لیکن مجھ پر ان کی باتیں بالکل بھی اثر نہیں کرتی تھیں۔ کافی دیر تک سلیمان کال پر ہی مصروف رہا۔ اس دوران اماں مجھے ڈانٹتی رہیں اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری شادی فیاض کے بیٹے سے کروا دوں گی۔ دراصل فیاض ہمارے گاؤں کی سب سے مشہور عورت تھی۔ چند دن پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ اس کا بیٹا 1 نمبر کا شرابی اور جواری تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی انسان اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اماں نے اس وقت اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، جبکہ اب یہ مجھے ڈرا رہی تھیں اور دھمکی دے رہی تھیں۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اماں کو گلے سے لگا لیا اور انہیں کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے میں آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اماں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں ایک دم ہی روتا دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرا مقصد امی کو رلانا ہرگز بھی نہیں تھا، بلکہ میں تو امی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ دراصل میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی، اور چونکہ میں سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی، اسی وجہ سے ہی مجھے گھر میں بہت عزت ملتی تھی۔ ہر کوئی میری بات مانتا تھا۔ اب آگے جانے کے بعد بھی اماں نے میری خواہشات پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں بھی یہ کوشش کرتی تھی کہ اماں کو میری وجہ سے دکھ نہ ملے، لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ میں امی کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں۔ ان وجوہات کے بارے میں میں نے اماں کو بتا بھی دیا تھا، لیکن اماں میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب سلیمان واپس آیا تو وہ میری ماں سے کہنے لگا، آپ کب اسے حویلی لے کر جا رہی ہیں؟ اماں اور میں نے حیرت سے سلیمان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے تو مجھے حویلی بھیجنے سے منع کر رہے تھے۔ سلیمان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
ہاں، وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ مجھے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن تمہاری ماں کی باتوں کے بارے میں جب میں نے سوچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم دونوں واقعی حویلی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ تمہاری اماں کو وہاں پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اسی لیے انہیں اس بارے میں بہتر پتہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تمہاری ماں کی وجہ سے سب لوگ ہی تمہاری عزت کریں گے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو تم مجھے بتا دینا، میں ضرور تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر اس وقت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پیار سے سلیمان کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنے بیٹے پر یقین تھا، میرا بیٹا مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ چلو اب تم بھی جلدی سے سامان پیک کرو، تمہارا ڈرامہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں یکدم ہی اپنی جون میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سامان اٹھایا اور اماں کے ساتھ حویلی کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ حویلی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھے تو وہ کسی شہزادے کا محل معلوم ہو رہا تھا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس پوری حویلی کو دیکھے چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہی اپنے نام کی پکار پر چونک گئی۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی کم عمر لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ میری ماں سے مخاطب ہوئی اور اسے کہنے لگی کہ تمہاری نور تو بہت ہی پیاری ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں یا پھر شرمانا شروع کر دوں۔ اپنی ماں کو دیکھا تو وہ عاجزی سے مسکراتی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو کہا کہ میں اپنی نور کو تمہارے بھروسے یہاں پر چھوڑ رہی ہوں، میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ ہونے دینا۔ بس 3 مہینوں کا ہی سوال ہے، جب میری عدت مکمل ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے یہاں پر کام کرنا شروع کر دوں گی۔ تب تک کے لیے میری بیٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ میں نے حیرت سے اماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، کیا ان 3 مہینوں میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی؟ اماں نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ سامنے کھڑی لڑکی میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ارے 3 مہینہ کون سا کوئی بہت بڑی مدت ہے، یہ فوراً چٹکی بجاتے ہی گزر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں کے بغیر میں 2 دن سے زیادہ نہیں گزار سکتی تھی اور یہ لوگ مجھے یہاں پر 3 مہینے رکھ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اماں میرے ساتھ اس طرح کا ظلم مت کرو، تم جانتی ہو کہ تمہارے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں ہے۔ اماں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اگر تم یہاں پر کام نہیں کرو گی تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے، اور اس کے علاوہ چودھری سے میں نے کچھ قرضہ بھی لے رکھا ہے جو تمہارے باپ کی موت پر خرچ کیا تھا، میں نے وہ قرضہ بھی ادا کرنا ہے، اس کے لیے تمہارا یہاں پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اماں خاموشی سے اس حویلی سے باہر نکل گئیں۔ انہوں نے پیچھے پلٹ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں ان کے پیچھے جانے ہی لگی تھی کہ اس لڑکی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ اب وہاں پر نرمی نہیں بلکہ سختی تھی۔ اے لڑکی، زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جلدی سے اپنے یہ آنسو صاف کرو۔ یہاں کی لڑکیاں آنسو نہیں بہاتی، بلکہ یہاں کی لڑکیوں کو سخت بننا پڑتا ہے۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے کہا کہ میں اس حویلی میں کام نہیں کر سکتی، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، جو ایک بار اس حویلی کے اندر داخل ہو جائے وہ اس وقت تک اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتا جب تک کہ چودھری اجازت نہ دے، اور ابھی تو تم چودھری سے ملی بھی نہیں ہو۔ انہیں اپنا دیدار کروائے بغیر تم کیسے یہاں سے جا سکتی ہو؟ پھر وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین عورت ہو اور کسی بھی مرد کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کی باتیں مجھے بہت ہی عجیب لگ رہی تھیں اور سب سے زیادہ عجیب مجھے اس کی نظریں لگ رہی تھیں جو مجھے اپنے وجود کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ میں اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی
لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا ہاتھ کسی لوہے میں قید ہو گیا ہو۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئی اور کمرے کے اندر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی، آرام سے یہاں پر بیٹھ جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کر رہا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر پکی عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی کہ یہ وہی چودھری ہے۔ اسے میں نے تقریباً 2 سال پہلے دیکھا تھا، اور جسے میں ایک بار دیکھ لیتی تھی اسے میں نہیں بھولتی تھی۔ میں تیزی سے چودھری کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، چودھری صاحب، میں نے یہاں پر کام نہیں کرنا، میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر کہا، مجھے لگا کہ شاید وہ پاگل ہے۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد جب وہ چپ ہوا تو اس کے چہرے پر یکدم ہی غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، آج کے بعد میرے سامنے اس طرح کی بات نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں سن رکھی تھیں وہ تمام باتیں جھوٹی ثابت ہو گئی تھیں۔ وہ کوئی نرم مزاج انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نمبر کا اکڑو انسان تھا، جسے شاید اپنی دولت اور مقام پر بہت زیادہ غرور تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب دینے والی ذات اس سے بھی بڑی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر وہ انسان کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے تو اسے چھیننے میں بھی ایک لمحہ نہیں لگتا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر بلند کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل تو نہیں کر رہا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ میں نے اس کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہتے؟ ایک تو تمہیں ہر بات جاننے کی بہت جلدی ہوتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر لو، تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ چلو اب جلدی سے صوفے پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری ٹانگیں بہت بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر بعد میری جان میرے جسم کو چھوڑ کر پرواز کر جائے گی۔ میں گرنے والے انداز میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ ایک بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس کمرے میں اپنی مرضی کے مطابق تو نکل ہی نہیں سکتی۔ اس وقت ہی اس کمرے سے نکلنے میں کامیاب ہوں گی جب چودھری مجھے اجازت دے گا۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ چودھری مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کافی دیر تک میں وہاں پر بیٹھی رہی۔ چودھری بھی میرے سامنے بیٹھا رہا۔ اس دوران وہ مسلسل میرے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک کمرے کے پچھلے حصے کی طرف بنے ایک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر میں بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ چودھری نے خود جا کر دروازہ کھولا اور پھر اس کے ساتھ ہی 3 مرد کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ان 3 مردوں کو دیکھ کر میری رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی۔ جب میں نے درمیانے والے مرد کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ شخص تبدیل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ وہی شخص تھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے میری طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے میری حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہو۔ میں تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ چودھری مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم لاکھ انکار کیوں نہ کر لو، لیکن یہاں پر تمہاری مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، جہاں پر ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اپنی ماں کا پریشان چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جب وہ میری ماں مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی تب وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر رہی، بلکہ ایک مجبوری کی وجہ سے وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہوئی ہیں۔ اس عورت کا رویہ اور پھر چودھری کا رویہ، ان باتوں نے مجھے پہلے ہی بہت کچھ سمجھا دیا تھا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھنا چاہتی تھی۔ اب جو حقیقت مجھے جاننے کو ملی تھی وہ بہت تلخ تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ کچھ بھی نہ جانتی اور بے خبر ہی رہتی۔
اور پھر جب چودھری کی میں نے اگلی بات سنی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ چودھری نے ان تینوں مردوں کو کہا کہ وہ ارے نور، تجھے پتا ہے کہ میں نے حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں باغ میں بیٹھی آم کے مزے لے رہی تھی جب اچانک ہی میری دوست بھاگتی ہوئی آئی اور دھڑام سے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور اسے کہا، تو اس میں ایسی کون سی بات ہو گئی ہے؟ تو نے کام کرنا ہی شروع کیا ہے، کون سا کوئی بڑا مار کا سر انجام دے دیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پرجوش ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، بس تم یہ سمجھو کہ میں نے بہت بڑا مار کا سر انجام دے دیا ہے۔ میں نے آج کچن میں کھانا بنایا تو مالکن کو کھانا اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے انعام میں 2000 دیے۔ اب کی بار اس کی بات سن کر میری بھی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 2000؟ کیا تو سچ بول رہی ہے؟ نہیں، میں تیرے ساتھ مذاق کیوں کروں گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوپٹے سے لگائی ہوئی چھوٹی سی گرہ کھولی اور وہاں سے 2000 نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ اس نے 1000 کا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہنے لگی، لے، یہ تیرے لیے ہیں۔ میں بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم میرے حوالے کر دے گی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھائے رکھا تو میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ نوٹ چھین لیا۔ میری دوست نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، تجھے پتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ نہ جانے آج ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، مجھے تو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ پہلے اس نے 1000 کا نوٹ میرے حوالے کیا اور اب وہ مجھ سے پیار جتا رہی تھی۔ میں نے اسے تیزی سے خود سے الگ کیا اور اسے کہا کہ تجھے تو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں تیری منگیتر نہیں ہوں جو یوں مجھے اپنے گلے لگا رہی ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے کندھے پر مارا اور کہنے لگی، بدتمیز عورت، ایک تو میں تم سے پیار بھی نہیں جتا سکتی، پتہ نہیں کیوں آج مجھے تم پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی تمام جائیداد تمہارے حوالے کر دوں۔ اب کی بار میں کھل کر ہنسی۔ میں نے اسے کہا کہ تیرے پاس جائیداد ہے ہی نہیں، جلدی سے ہوش کی دنیا میں آ جا۔ ہم اس دن کافی دیر بیٹھ کر ہنستے رہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آج آخری بار اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج کے بعد میری دوست کے چہرے سے مسکراہٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ اگر مجھے اس بارے میں پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اگلے دن کا سورج نکلنے کی دعا نہ کرتی۔ شام کے وقت ہم دونوں ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آج رات کے وقت مجھے حویلی جانا ہے۔ میں نے بے چینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ رات کے اس وقت حویلی میں جانا ہے؟ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ چودھری کے بیٹے رات کے وقت حویلی میں ہی موجود ہوتے ہیں اور اس کے بیٹے کافی عیاش انسان ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ رات کے وقت نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے وہاں پر جانا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا کہ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر میری عزت کو کسی سے بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس بات کی یقین دہانی مجھے مالکن نے کروائی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جوش سے کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب کتنے اچھے انسان ہیں۔ ارے وہ تو عورتوں کی خود عزت کرتے ہیں۔ وہ نظر اٹھا کر عورتوں کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ ہمیشہ ہی نظر جھکا کر بات کرتے ہیں۔ میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ صرف دکھاوا کرنے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا، یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ میں تمہیں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر تم چودھری صاحب کا امتحان لوگی تو چودھری صاحب اپنے امتحان میں پاس ہو جائیں گے، بلکہ وہ تو پورے نمبر لیں گے۔ میری دوست ایک دن میں ہی چودھری پر فدا ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اسے کہا کہ تھوڑا صبر کرو بی بی، ابھی صرف تم نے ایک دن ہی وہاں پر کام کیا، اور ایک دن میں ہی تم کیسے کسی کے بارے میں اتنے زیادہ اندازے لگا سکتی ہو؟ پھر میں نے اسے سمجھایا اور اسے دوبارہ کہا کہ رات کے وقت حویلی مت جانا، بلکہ کوئی بہانہ بنا دینا۔ ویسے بھی تم نے کہا ہوا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں ڈانٹیں گے نہیں۔ اس وقت تو اس نے میری بات مان لی اور میں بھی کافی پرسکون ہو گئی۔
رات کے وقت میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے یاد آیا میں نے ایک ناول شروع کیا تھا، لیکن وہ ناول میری دوست مجھ سے لے کر چلی گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنی دوست کے گھر کی طرف بھاگی۔ رات کے اس پہر مجھے گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر امی معمول کی طرح مجھے گالیاں دینے لگی، مگر مجھے ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ بی بی گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے اس کی اماں سے دریافت کیا تو اس کی ماں پرجوش انداز میں کہنے لگی، ارے تجھے نہیں پتا کہ آج حویلی میں بہت بڑی دعوت ہے اور میری بیٹی کو وہاں پر کام کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پھر انہوں نے 1000 کا نوٹ میرے سامنے کیا اور کہنے لگی، دیکھو میری بیٹی آج اپنی پہلی کمائی لائی ہے۔ اس نے 1000 کا ایک نوٹ میرے حوالے کیا تھا اور دوسرا اپنی ماں کے حوالے کر دیا تھا، مطلب اس نے اپنے پاس 1 روپیہ بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ محنت ساری اس کی تھی جبکہ وہ صلہ دوسروں کو دے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی ہی صبح اسے اس کے پیسے واپس کر دوں گی یا اسے اس کے پیسوں کی ہی کوئی اچھی چیز خرید کر دے دوں گی۔ میری دوست کو مختلف دوپٹوں کا بہت شوق تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی ہی صبح اس کے لیے ایک بہت پیارا سا دوپٹہ لاؤں گی۔ میں اس کی ماں کے قریب ہی بیٹھ گئی اور اس کی ماں سے پوچھا کہ کس کے کہنے پر آپ نے اسے حویلی بھیجا تھا؟ ارے چودھری صاحب کے کہنے پر ہی میں نے اسے حویلی بھیجا ہے۔ میں چودھری صاحب کے علاوہ اور کسی بھی مرد پر یقین نہیں کرتی۔ چودھری صاحب ہی ہمارے گاؤں کے سب سے زیادہ اچھے آدمی ہیں۔ ان کے منہ سے اس وڈیرے کے لیے اتنی زیادہ تعریفیں سن کر مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھ سکی اور اپنے گھر واپس چلی آئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ وہ اس حویلی میں موجود ہے۔ تب سے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میں بے چینی سے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک ہی اماں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے، اتنی پریشان کیوں ہے؟ جب میں نے اماں کو اپنی دوست کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم پرسکون ہو جاؤ، تمہاری دوست بالکل محفوظ ہے، بلکہ حویلی میں موجود تمام عورتیں ہی محفوظ ہیں۔ حویلی میں کسی بھی عورت کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چودھری صاحب وہاں پر سب کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اماں بھی چودھری صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی بات سننا پسند نہیں کرتی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اس بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح میں 6 بجے ہی اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ میں وہاں پہنچی تو اس کی ماں جاگ رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بانو واپس آ گئی ہے؟ میری بات سن کر انہوں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ رات تک تو وہ بہت زیادہ خوش تھیں، اب انہیں ایک دم ہی پریشان دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا ہوا ہے خالہ، تم اتنی پریشان کیوں ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ میری بات سن کر خالہ نے گہری سانس دی اور مجھے کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں مجھے بانو کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ میری بات سنے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی اور اب اس نے کمرہ اندر سے بند کر دیا ہے۔ تم ذرا جا کر دیکھو کہ اسے مسئلہ کیا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں نے تیزی سے بانو کے کمرے کی طرف بھاگی اور اس کا دروازہ بجانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے بانو رو رہی ہو۔ میں نے بانو کو دھمکی دی اور اسے کہا کہ اگر تم نے 2 منٹ کے اندر اندر دروازہ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گی۔ مگر اس کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا اور مجھے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، بلکہ مجھے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے آ گئی۔ میں نے خالہ کو کہا تھا کہ بانو جب بھی دروازہ کھولے مجھے ضرور بتائیے گا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو اماں بھی مجھ سے بانو کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کے پیارے چودھری کی حویلی میں گئی تھی، جب سے آئی ہے تب سے روئی جا رہی ہے، اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ارے میں تمہیں بتا رہی ہوں نا کہ پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہوگی، بس وہاں پر کسی سے لڑائی ہو گئی ہوگی یا کسی نے ڈانٹ دیا ہوگا۔
اب اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ چلو اب تم جلدی سے گھر کا کام ختم کرو۔ اماں نے دوبارہ سے مجھے گھر کے کاموں پر ہی لگا دیا۔ 2-3 کام کرنے کے بعد ہی میں بہت بری طرح سے تھک گئی۔ رات پوری نہیں سوئی تھی، جس کی وجہ سے نیند آ رہی تھی، اور پھر اماں سے نظر بچا کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور گہری نیند سو گئی۔ شام کے وقت اماں کی آواز پر آنکھ کھلی۔ اماں انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دراصل اماں مجھے کھانا بنانے کا کہہ کر خود دوسرے گاؤں نکل گئی تھی۔ انہیں یہی تھا کہ میں نے کھانا بنا دیا ہوگا، مگر میں اتنی گہری نیند سو گئی تھی کہ مجھے کسی بھی چیز کی ہوش نہیں رہی تھی۔ میں نے اماں سے معذرت کی اور پھر اماں کی مار سے بچنے کے لیے بانو کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے جو خبر سننے کو ملی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ بانو یوں اچانک ہی اپنی ممانی کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے جب اس کی ماں سے اس بارے میں پوچھا تو اس کی ماں نے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ انہیں خود ہی اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، بس بانو ضد کر رہی تھی کہ اس نے اپنی ممانی کے گھر جانا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میں اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتی، اسی وجہ سے میں نے بھی اسے بھیج دیا۔ میں بانو کی ماں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ بہت ہی ضدی عورت تھی۔ وہ یوں آسانی سے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا نہیں کرتی تھی، بلکہ جب تک وہ ضد نہیں لگاتی تھی اور اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پکڑنے پر مجبور نہیں کرتی تھی تب تک وہ ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ اب مجھے بانو کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ سب سے زیادہ ٹینشن تو مجھے اس چیز کی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے۔ کوئی بھی بانو کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ گاؤں میں چند لڑکیاں ایسی ہیں جو اس حویلی میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ میں نے ان لڑکیوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میری بات سن کر انہوں نے مجھے ہر طرح سے تسلی دینے کی پوری کوشش کی کہ حویلی میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور عورتوں کے لیے وہ بہت ہی محفوظ جگہ ہے۔ وہاں پر مارنا تو دور کی بات، انسان کو ڈانٹ بھی نہیں پڑتی، بہت ہی اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں بھی چودھری صاحب کی تعریف کر رہی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تعریفیں جھوٹی ہوں۔ ان دنوں میرے کزن کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ سلیمان کی عادت مجھے بہت ہی زہر لگتی تھی۔ وہ بنا بتائے ہی نہ جانے کہاں پر نکل جاتا تھا اور پھر کئی ہفتوں بعد واپس آتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے بھی اس کی بہت فکر ہوتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے یوں لگنے لگتا تھا جیسے میں نے اسے کھو دیا ہے۔ ایک شام میں ندی کنارے بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اچانک ہی وہاں پر آ نکلا۔ اسے دیکھ کر میں یکدم ہی پرجوش ہو گئی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں اس انسان سے ناراض ہوں کیونکہ اس بار یہ انسان مجھ سے ملے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ میں نے اسے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے جلدی سے مٹھائی کا ڈبہ میرے حوالے کیا اور مجھے کہنے لگا، ناراضگی کا اظہار بعد میں کر لینا، پہلے اپنا منہ میٹھا کر لو۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ یہ مٹھائی کس چیز کی ہے۔ اس نے جوش سے مجھے بتایا کہ اس کا یونیورسٹی کا 4تھا سال بھی مکمل ہو گیا ہے، اب وہ بہت جلد ہی مقابلے کا امتحان دینے جا رہا ہے۔ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا آفیسر لگ جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے چند لمحوں کے لیے تو یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اس نے بعد میں مجھے یقین دہانی کروائی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ دراصل سلیمان صاحب سے چھپ کر تعلیم حاصل کر رہا تھا اور تعلیم کے اخراجات اس کا ایک دوست اٹھا رہا تھا۔ سلیمان کا دوست بہت ہی مخلص تھا۔ اس نے سلیمان سے بچپن میں ہی وعدہ کر دیا تھا کہ وہ اس کی تعلیم کے اخراجات ہمیشہ خود ہی اٹھاتا رہے گا اور اسے اس لحاظ سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل سلیمان کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ کسی بڑے مقام پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ابا کی وفات کے بعد اس کے گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ اس دوران بھی اس کے دوست نے ہی اس کی کافی مدد کی۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ میں نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی ختم کر دیا کیونکہ مجھے اپنے دوست کی بہت ٹینشن تھی۔ میں نے جب سلیمان کو اپنے دوست کے بارے میں بتایا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔
اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، اب 1 سال کا وقت دے دو، مجھے 1 سال کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، 1 سال کے اندر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ حویلی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بانو ایسی لڑکی نہیں تھی جو کہ ذرا سی ڈانٹ پر یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاتی، بلکہ وہ تو ایک بہت ہی مضبوط لڑکی تھی جو طوفانوں سے لڑنا جانتی تھی۔ ضرور اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ ڈر گئی تھی۔ خیر ابھی سلیمان امتحان دے کر واپس آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ چند دن مزید یہاں پر گزارے گا، اس کے بعد دوبارہ سے شہر چلا جائے گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی اماں کو اپنی تعلیم کے بارے میں بتا دے، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں کو سرپرائز دینا چاہتا ہے اور اس دن اپنی ماں کو ساری حقیقت بتائے گا جس دن وہ ایک بہت بڑا آفیسر بن جائے گا۔ مجھے تو یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں خوشی سے خالہ کا دل ہی نہ بند ہو جائے، باقی مجھے کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس کے سامنے میں نے اپنے خوف کا بھی اظہار کیا۔ میری بات سن کر وہ برا منہ بنانے لگا اور کہنے لگا کہ جب انسان اپنے منہ سے کوئی اچھی بات نہیں نکال سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ بری بات بھی اپنے منہ سے نہ نکالے، کیونکہ قبولیت کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعد اوقات نادانی میں کہی گئی باتیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور پھر ساری زندگی کے لیے پچھتاوے کا سبب بنتی ہیں۔ جب وہ اس طرح سے گیان بانٹتا تھا تو وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور پھر یہ 1 سال بھی گزر گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی میری آزمائش شروع ہو گئی۔ درمیان میں کھڑا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان ہی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلیمان بھی اس قدر گھٹیا کام میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ چودھری ان آفیسرز کی طرف دیکھنے لگا اور انہیں کہنے لگا، تم میں سے جو بھی اس کی زیادہ قیمت دے گا میں یہ لڑکی اس کے حوالے کر دوں گا۔ سلیمان نے کہا کہ میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ہتھکڑی نکالی اور چودھری کے ہاتھوں میں لگا دی۔ یہ دیکھ کر چودھری بہت بری طرح سے گھبرا گیا۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ سلیمان کوئی اور نہیں بلکہ ایک بہت بڑا آفیسر بن گیا تھا اور وہ چودھری کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی اس نے مجھے حویلی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ چودھری نے مجھے کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ دراصل چودھری بڑے بڑے آفیسر سے مراسم بڑھاتا تھا اور پھر انہیں تحفے میں لڑکیاں دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی لڑکیوں کے ساتھ برے کام کرتا تھا اور پھر بعد میں انہیں دھمکی دے دیتا تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو ان کے سارے خاندان کو مار دے گا۔ میری دوست کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی۔ سلیمان نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہاری دوست یہ مجرم کو میں نے پکڑ لیا ہے، تمہاری دوست کے مجرم کو میں نے پکڑ لیا ہے، میں اسے سزا دلوا کر ہی رہوں گا۔ اس کے ساتھ جو دونوں آفیسرز تھے وہ بھی ایک بہت ہی مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جنرل کرنل کے بیٹے تھے، لہٰذا چودھری کو بہت ہی آسانی سے سزا مل گئی۔ میری دوست کا بدلہ بھی پورا ہو گیا تھا اور میری بھی عزت محفوظ ہو گئی تھی۔ سلیمان جب وردی پہن کر اپنی ماں کے سامنے گیا تو اس کی ماں حیرت سے کافی دیر تک اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی اور پھر اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چند ہی مہینوں بعد سلیمان نے مجھ سے نکاح کر لیا اور پھر ہم لوگوں کو لے کر شہر ملنے والے بنگلے میں شفٹ ہو گیا۔ گاؤں میں موجود سب لوگوں کے دلوں سے چودھری کا خوف ختم ہو گیا تھا اور چودھری نے جن زمینوں پر قبضہ کیا تھا ان لوگوں کو وہ زمینیں بھی مل گئی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔